الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے کو بندے نے دو باتیں بیان کی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو انگنت اور بے شمار نعمتیں دین و دنیا کی عطا فرما رکھی ہیں، ان پر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی عادت۔ جب کسی نعمت کا دھیان آ جائے، خیال آ جائے یا کوئی نعمت یاد آ جائے، بس فوراً الحمدللہ کہنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ 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 کہتے رہیں، کیونکہ جتنے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، لفظ الحمدللہ ان میں سب سے بڑھ کر ہے۔ لفظ الحمدللہ ان تمام کلمات کا سردار ہے یہ۔ تو ایک تو شکر کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمتیں باقی بھی رہیں گی۔ لہذا اس شکر کی وجہ سے اگر ہم رمضان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو وہ باقی رہیں گی انشاءاللہ، اور مزید اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ ہم جس رمضان شریف میں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور الحمدللہ بہت سے احباب نے اس کی بڑی پابندی کی، نہ صرف رمضان شریف بلکہ 40 دن بھی انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز باجماعت جیسے رمضان میں اس کا اہتمام تھا، اب اس سے زیادہ رمضان شریف گزرنے کے بعد ہونا چاہیے، اور اس کی میں نے تفصیل بیان کر دی ہے آپ کے سامنے۔ بس اپنے عمل میں یہ لے آئے اور ہم اس بات کے پابند ہو جائیں کہ جہاں بھی ہوں ہم نماز باجماعت پڑھیں۔ پوری کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری جماعت نہ نکلے، دکان پر ہوں، گھر پر ہوں، شادی بیاہ میں ہوں، کسی غمی کے اندر ہوں، کسی تفریح گاہ کے اندر ہوں، لیکن ہماری نماز جماعت سے ادا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایمان کے بعد قرآن کریم کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمائی ہے،
پچھلی امتوں میں سے بھی کسی کو بھی ایسی نعمت نہیں ملی. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، لیکن وہ ایک خاص زمانے تک تھے بس. اس کے بعد اب وہ دنیا میں اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ختم ہو گئے. اور قرآن کریم نہ ختم ہونے والی نعمت ہے. 15ویں صدی چل رہی ہے، یہ 14 سال پورے ہو چکے ہیں. 14 سال کے بعد بھی آج جو قرآن شریف ہمارے پاس ہے ویسا ہی ہے جیسے حضور پر اترا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلی کتابوں میں اور قرآن شریف میں ایک فرق اور بھی ہے. وہ فرق یہ ہے کہ قرآن شریف کے علاوہ جو دوسری آسمانی کتابیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر ان کو دی تھیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام نہیں تھا. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. ایک ہوتا ہے اپنا کلام، ایک ہوتا ہے کسی سے لکھوا کر کے دینا. زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے اندر. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے زبان مبارک سے قرآن شریف پڑھے اور اتارے بذریعہ وحی، اور ایک یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کیا، احکام لکھوا کر کے بھیج دیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کلام بھی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے یہ آج تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکا. مٹانے والے تو مٹ گئے، یہ نہیں مٹا. کیسے مٹے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. وہ کتابیں جو تھی توریت، زبور، انجیل، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ کر دیا گیا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ کرو، یہ مت کرو. احکام تھے ان کے اندر بھی، احکام تھے، مگر وہ اللہ پاک نے لکھوا کر بھیجے تھے. اور قرآن شریف تو اللہ تعالیٰ کے زبان مبارک سے جاری اور ساری ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اس لیے یہ مٹ نہیں سکتا. مٹانے والا تو مٹ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں مٹ سکتا. اس لیے دنیا میں لوگوں نے بڑی کوششیں کر لی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ختم کر دیں، کسی طریقے سے ہم اس کو مٹا دیں. اور جو نسخہ انہوں نے قرآن، توریت، زبور، انجیل کے مٹانے میں استعمال کیا تھا، یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی توریت، زبور، انجیل کو مٹانے میں جو طریقہ اختیار کیا تھا، انہوں نے وہ طریقہ قرآن شریف میں بھی استعمال کر کے دیکھا، ناکام ہو گئے. تو یہ قرآن شریف بہت بڑی نعمت ہے. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اس لیے اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی ایک آدمی خالی قرآن شریف کھول کے بس دیکھتا رہے، بس اس میں بھی ثواب ملتا ہے. جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو گھر کو دیکھنا، گھر والے کو دیکھنا، کلام کو دیکھنا، کلام والے کو دیکھنا. اس لیے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 120 رحمتیں اترتی ہیں، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، چاہے وہ نفلی طواف کرے، چاہے وہ عمرے کا طواف کرے، چاہے وہ حج کا طواف کرے. 60 رحمتیں اس کو ملتی ہیں. اور 40 بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، جو وہاں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کو 40 رحمتیں ملتی ہیں. اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو ثواب ملتی ہیں. 20 رحمتیں خالی بیت اللہ کے دیکھنے والوں کو ملتی ہیں. تو بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ کی روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، اور اس طرح وہ تقسیم ہوتی ہیں.
تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ قرآن شریف کو بھی خالی دیکھنا عبادت ہے، باعث ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور بغیر معنی جانے خالی پڑھنا بھی باعث ثواب اور عبادت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا معنی جانے بغیر کوئی کرے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ اب کسی کو لا الہ الا اللہ کے معنی نہ آتے ہوں یا سبحان اللہ کے معنی نہیں آتے کسی کو، کتنے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں آتے، سبحان اللہ کے معنی بھی نہیں آتے، الحمدللہ کے معنی بھی نہیں آتے، اللہ اکبر کے معنی بھی نہیں آتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے معنی اکثر مسلمانوں کو نہیں آتے، لیکن اس کے پڑھنا باعث ثواب ہے۔ پڑھیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو اس کا ثواب آیا ہے حدیث میں وہ اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ کتنا ثواب ہے، الحمدللہ کتنا ثواب ہے، اللہ اکبر کتنا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کتنا ثواب ہے، بغیر معنی جانے پڑھنے پر بھی یہ ثواب ہے۔ ایسے قرآن شریف کو اگر معنی کوئی نہیں جانتا تب بھی پڑھنا ثواب ہے۔ لہذا جو بعض جاہل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف کو طوطے کی طرح پڑھنے کا کیا فائدہ، یعنی جیسے کوئی طوطے کو آیت یاد کرا دو، اب طوطے کو تھوڑی اس کے معنی آتے ہیں، اس کو تو آپ نے الفاظ یاد کروا دیے، اب وہ ہر وقت یہ پڑھتا رہتا ہے، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون طوطے کو سکھا دی، اب جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، وہی آیت ہی بچوں نے اس کو یاد کروا دی، اب اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ موقع ہے پڑھنے کا نہیں ہے، اسے کیا معنی ہے، کچھ معنی نہیں، جو گھر میں آ رہا ہے سب پہ انا للہ پڑھ رہا ہے۔ تو یوں کہتے ہیں جیسے طوطے کو کوئی آیت سکھا دو تو طوطے کے پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کو تو نہ معنی آتے ہیں، نہ اس کو مطلب آتا ہے، نہ اس کو ترجمہ آتا ہے، غلط ہے یہ۔ اس لیے کہ یہ ہمارے اور آپ کے کلام کے اندر تو یہ بات ہے کہ ہمارا کلام جب فائدہ دے گا جب وہ سمجھ میں آئے گا، نہیں تو بے فائدہ ہے وہ کلام۔ گول مول الفاظ ہم بولیں گے دوسرے کے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وہ بیکار ہے، وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہو دوبارہ بولو، کہتے نہیں کہتے، کیوں کہتے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو کہنا نہ کہنا برابر ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے کلام میں تو یہ بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات نہیں ہے، وہ ہمیں اس کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں اس کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھے، جو قرآن شریف کی ایک آیت ہے، الف لام میم ایک آیت ہے، تو اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہ الف لام میم میں ایک کلمہ ہے تو بس 10 نیکیاں ملیں گی، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں، اور الف لام میم کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کسی قرآن شریف میں بھی الف لام میم کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے، یہی الف لام میم نیچے بھی لکھا ہوا ہوگا، پھر بھی 30 نیکیاں حدیث میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا کہ اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد میں جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، 5 حروف ہیں تو 50 نیکیاں ہو گئی اس کے اندر۔ تو قرآن شریف جو ہے یہ اگر کسی کو اس کے معنی نہ آتے ہوں تب بھی ثواب ملتا ہے، اور یہ باعث عبادت ہے۔ اور ترجمہ اور مطلب سمجھنا تو یہ تو بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، اور قرآن شریف کا تقاضا بھی ہم سے یہی ہے، قرآن شریف کا ہم سے مطالبہ بھی یہ ہے کہ بھئی میں اللہ پاک کے پاس سے آیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں، تو مجھے پڑھو، سمجھو بھی تو صحیح، سمجھنے کی بھی تو کوشش کرو۔ یہ قرآن شریف کا ہم سے تقاضا ہے اور مطالبہ ہے، اور واقعی ہم سب کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم روزانہ قرآن شریف کی باقاعدہ تلاوت کریں، جس کا میں ابھی عن قریب ذکر کروں گا، وہاں ترجمہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں،
اور اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو اور ہمارے اکابر کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی اس خدمت کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے کہ انہوں نے اردو میں آسان آسان ترجمہ لکھ دیا۔ اردو میں بہت سارے ترجمے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ مشہور و معروف ہے، لیکن اب اس کی اردو بہت پرانی ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے، وہ بھی مشہور و معروف ہے۔ حضرت کی تفسیر کا نام ہے بیان القرآن، لیکن اب اس کے بھی بعض الفاظ جو ہیں بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو حال ہی میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پرانے سارے ترجمے سامنے رکھ کر بہت ہی آسان ترجمہ تحریر فرما دیا، جس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن کریم۔ آسان ترجمہ قرآن کریم، نام بھی آسان ترجمہ قرآن کریم ہے۔ تو جیسا نام ویسی ترجمہ، بالکل آسان اور عام فہم، بس اردو آنی چاہیے۔ بس جس کو اردو آتی ہے وہ اس ترجمے کو آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور اس کی مختصر سی تشریح بھی حضرت نے حاشیے میں لکھ دی ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک جلد میں بھی دستیاب ہے، 2 جلدوں میں بھی ہے، 3 جلدوں میں بھی ہے، اور اب حضرت کی تفسیر بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت کی تفسیر بھی ہے الگ سے۔ ہر سال حضرت رمضان شریف میں قرآن کریم کی تفسیر بھی بیان فرماتے ہیں، اور وہ محفوظ کی جا رہی ہے، اور پھر باقاعدہ کمپوز کروا کر وہ بھی چھپ رہی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، ان دونوں کی تفسیر جو ہے وہ حضرت کی آ گئی ہے کتابی شکل میں۔ تو تفسیر وہ بھی ایسی آسان ہے، جیسے ترجمہ آسان، تفسیر بھی آسان۔ ویسے حضرت کے والد ماجد اور میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، وہی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے وہ۔ اب وہ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ذرا مفصل زیادہ ہے، مفصل بہت ہے وہ، اس لیے بعض لوگوں کے لیے اس کا پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت کی یہ تفسیر جو ابھی آئی ہے وہ تو ہے، تو یہ بھی مفصل، 2 یا 3 جلدوں میں تو سورہ بقرہ آئی ہے۔ اب پوری تو قرآن شریف کی تفسیر تو 8-10 جلدوں میں آئے گی، اب اتنی ساری جلدیں، لیکن ہے آسان۔ قرآن شریف کو سمجھنا چاہیں تو بالکل آسان ہے۔ تو ترجمہ لے لیں، ترجمہ تو بہت ہی آسان ہے۔ تو وہ قرآن شریف کا ہم سے یہ مطالبہ بھی ہے، اور رمضان شریف کے اندر سے قرآن شریف کا خصوصی تعلق ہے، اسی لیے میں اس کا ذکر بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اب ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم روزانہ باقاعدہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، ساتھ ساتھ بس ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، بس قرآن شریف پڑھیں اور نیچے اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، وہ ترجمہ پڑھ لیں۔ زیادہ وقت ہو تو 2 رکوع کر لیں، لیکن معمول بنائیں، اس کا معمول وقت نکالیں، وقت نکال کر روزانہ۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ترجمہ رکھ لیں، دوسرے وقت میں تلاوت رکھ لیں۔ ایک وقت میں ترجمہ پڑھنا رکھ لیں، اور دوسرے وقت میں صرف تلاوت رکھ لیں، آسانی سے دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی اپنی سہولت سے وقت رکھ لیں، اور اس طریقے سے روزانہ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ لیکن ترجمہ پڑھنے سے ہمیں اتنا فائدہ ہوگا کہ بیان سے باہر ہے۔ اب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا قرآن شریف میں اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، تو جب ترجمہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، کن باتوں سے منع کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس بیان کے اندر جو کچھ سن لیتے ہیں بس وہ سن لیتے ہیں۔ اب براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم رابطے میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام خود پڑھیں،
اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کا عجیب و غریب اثر ہوتا ہے. ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسانی کایا پلٹ جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے آدمی کی. اور بدلنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کلام سے بڑھ کر کون سا کلام زیادہ اثر والا ہو سکتا ہے دنیا میں. جو اللہ تعالیٰ کلام ہے بس اس سے بڑھ کر کسی میں بھی اثر نہیں ہے. جہاں بھی اثر ہے وہ اسی کا اثر ہے، جہاں بھی کوئی اثر ہے وہ اسی کلام کا اثر ہے، کہیں بالواسطہ کہیں بلا واسطہ. لہذا ایک تو قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، ترجمہ پڑھنا بھی عبادت، اور عمل کرنا تو ہے ہی عبادت، ہے ہی مقصود اصلی. ساتھ ساتھ صرف قرآن شریف کی تلاوت کا بھی ہمارا مستقل معمول رہنا چاہیے. جیسے رمضان شریف میں رات دن ہم تلاوت کر رہے تھے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آخری عشرے میں 10 قرآن شریف ختم کی، اور کتنی خواتین اور حضرات ہیں جنہوں نے رمضان شریف میں 20 قرآن شریف ختم کیے. 5 قرآن شریف تو عام حافظوں کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صبح بھی دہراتے ہیں، پھر دوپہر کو بھی دہراتے ہیں، پھر شام کو بھی دہراتے ہیں. تو انہیں تو تراویح میں سنانا ہو تو 3-4 دفعہ تو وہ پہلے ہی دہرا لیتے ہیں، اور ایک تراویح میں پورا ہوتا تو 4-5 تو ان کے لازمی ہو ہی جاتے ہیں الحمدللہ. اور جو زیادہ توجہ دیتے ہیں ان کے 10 بھی ہو گئے الحمدللہ. تو رمضان شریف میں اتنا پڑھ رہے تھے تو اب کچھ تو اب بھی پڑھیں نا. رمضان شریف کے ساتھ قرآن شریف کا خاص تعلق ہے، خاص جوڑ ہے. اسی لیے قرآن شریف بھی سارا کا سارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی رمضان شریف میں نازل ہوا ہے. ایسی توریت، زبور، انجیل بھی اللہ پاک نے رمضان شریف میں اتاری ہے. تو اس سے اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کلام کا رمضان شریف سے خاص الخاص تعلق ہے، خاص الخاص جوڑ ہے. تو ہم بھی تو اس جوڑ کے ساتھ جڑے نا. وہ جوڑ یہی ہے کہ اب رمضان شریف کے بعد بھی ہمارا قرآن شریف پڑھنا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. روزانہ بلا ناغہ قرآن شریف پڑھیں. جو اصل ہمارے دینی اعتبار سے طریقہ ہونا چاہیے، یا جو ہمارا اسلامی طریقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو پہلے زمانے میں تھا اب ختم ہو گیا. وہ یہ تھا کہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد گھر کے سارے افراد، ایک تو مرد حضرات مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے، سارے مرد حضرات فجر کی نماز با جماعت پڑھتے تھے. خواتین اپنے گھر کے اندر نمازیں پڑھتی تھی. اس کے بعد پہلا کام گھر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہوتا تھا. مرد حضرات بھی کچھ مسجد میں، کچھ گھر میں، خواتین بھی گھر میں. سب سے پہلا کام سویرے سویرے قرآن شریف کی تلاوت ہوتا تھا. میں نے بھی اپنے بچپن میں یہ سما دیکھا ہے کہ گلی میں سے جب ہم گزرتے تھے تو ہر گھر میں سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی. یہ ہے اصل اسلامی طریقہ. ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سویرے جب اٹھیں تو پہلے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. مرد حضرات جماعت سے پڑھیں، خواتین گھر میں نماز پڑھیں، قضا کسی کی بھی نہ ہو. اس کے بعد پھر نماز کے بعد دوسرا کام قرآن شریف کی تلاوت. ڈیوٹی پر جانے والے بھی تلاوت کرتے تھے، دکان پر جانے والے بھی تلاوت کرتے تھے. اب تلاوت ہر ایک کے اپنے حساب سے کم زیادہ ہوتی تھی. کسی کے 1-2 پارے ہوتے تھے، کسی کا 1 پارا ہوتا تھا، کسی کا آدھا پارا ہوتا تھا. لیکن جب تک قرآن شریف کی تلاوت کرتے نہیں تھے دنیا کا کوئی کام اختیار کرتے نہیں تھے. یہ تھا. اب جب سے یہ ٹی وی کی لعنت آئی ہے نا، اس نے لوگوں کے 2-2 3-3 بجا دیے. اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے گھنٹوں اپنے دل دماغ کو کالا کرتے رہتے ہیں. تو پھر سویرے 8 بجے اٹھیں گے، فجر کی نماز بھی قضا، تلاوت بھی غائب. یہاں تک کہ بعض گھروں کے اندر تو یہ نحوست آ گئی کہ انہوں نے قرآن شریف گھر سے نکال کے مسجد میں بھجوا دیے کہ بھئی اب رکھنے سے کیا فائدہ، کوئی پڑھتا تو ہے نہیں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ بہت بڑی بدبختی
بد نصیبی اور محرومی ہے یہ، جو اس ٹی وی کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر آئی ہے۔ اس ٹی وی نے ہمارے گھروں سے قرآن شریف بھی نکال دیا، فجر کی نماز بھی قضا کروا دی، اور قرآن شریف کی پڑھنے کی نعمت سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے لعنت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے اب گھر گھر کے اندر نحوست ہی نحوست ہے، بے برکتی بے برکتی ہے، لعنت ہی لعنت ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے، گھروں کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ لہذا بھائی اس نئے اصل طریقوں کو ہم بحال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خود بھی سویرے اٹھ کر کے اپنے گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھ کروائیں، بچیوں کو بھی کروائیں، اور پھر تھوڑی بہت تلاوت کروانے کے بعد پھر ان کو دوسرے کاموں میں لگنے کے لیے کہیں۔ ایک تو یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو صبح شام کی صورتیں ہیں، جیسے یاسین شریف صبح شام پڑھنی چاہیے، اور سورہ ملک رات میں پڑھنی چاہیے، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اب لوگوں کے اندر مہنگائی کا رونا تو ہے، ارے بھائی مہنگائی کا علاج بھی تو تمہارے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جس گھر میں روزانہ بعد مغرب سورہ واقعہ پڑھے جائے، کبھی وہاں فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ سورت جو ہے فقر و فاقہ صاف کرنے کی جھاڑو ہے، یہ گھر سے فقر و فاقہ نکالنے والی صورت ہے یہ، اور خوشحالی اور فارغ البالی لانے والی صورت ہے یہ۔ کتنے واقعات میرے علم میں ہیں کہ جن لوگوں نے اس کی پابندی کی، گھر کے اندر فراوانی کے سوا کچھ بھی نہیں، یا پہلے فقر و تنگ دستی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اب سورہ واقعہ کی پابندی سے گھر میں خوشحالی 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 خوشحالی، فقر و فاقہ کا نام و نشان نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہم کو دے رکھی ہیں، اب ہم ہی اس سے اپنے آپ کو معروم رکھیں تو ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اللہ کا کلام تو اپنی جگہ سچا اور برحق ہے۔ سورہ ملک رات کو پڑھو، سورہ دخان رات کو پڑھو۔ سورہ دخان کی فضیلت یہ ہے کہ شب جمعہ میں اگر پڑھو تو 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں۔ اب 70,000 فرشتوں کی دعائیں جہاں ہوں گی، وہاں کیسا آرام ہوگا، راحت ہوگی، عافیت ہوگی، صحت ہوگی، سلامتی ہوگی، سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا۔ تو صبح شام کی صورتیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھو۔ اب گھر گھر جادو، آسے، نظر بد کا رونا ہی رونا ہے، ہر گھر میں تقریباً یہ کہ بھائی جادو ہو گیا، کسی نے بندش کر دی، کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے رشتے باندھ دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے، بس رونا تو ہے، کرنا نہیں۔ وہ کرنے کا علاج موجود ہے کہ چاروں کل اللہ پاک نے حفاظت کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان سے بہتر حفاظت کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور آیت الکرسی تو ان کی سردار ہے۔ لیکن پابندی ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنا لیں تو نہ نظر نہ کچھ، نہ جادو نہ آسے، سب اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ختم ہو جائیں تو آئندہ حفاظت رہتی ہے۔ اور فجر میں 3 دفعہ پڑھیں، مغرب میں بھی 3 دفعہ پڑھیں، سونے سے پہلے بھی 3 دفعہ پڑھیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، تو بھی نسخہ تو موجود ہے۔ جادو آسیب کی شکایت ہے تو وہ بھی نسخہ موجود ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں جو کہ بہت ہی آسان، اور یاسین شریف صبح شام پڑھو، ہر مسئلے کا حل ہے وہ۔ جیسے حرف المولا ہوتا ہے نا، یہ حرف ہر مسئلے کا حل ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے انشاءاللہ وہی پورا ہو جائے گا۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھو گے تو 10 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک دفعہ سویرے پڑھ لو، ایک دفعہ شام کو پڑھ لو، روزانہ 20 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں درج، اتنا ثواب اس کا۔ اور جو دوسرے فوائد ہیں وہ الگ اس کے الحمدللہ حاصل ہوں گے۔ قرآن شریف کا دل ہے یہ، تو یہ صورتیں پڑھیں، یہ ہے قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنانا۔ تو بھائی اب ایک تیسری بات آج ہو گئی آپ کے سامنے کہ ایک تو ہم رمضان شریف کے بعد اب قرآن شریف پڑھنے کا پابندی کے ساتھ معمول بنائیں، اور ترجمہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔